اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز خواتین حضرات اور یہاں پر موجود مسنگ پرسنز کے خاندانوں کے اور باقی جو صحافی ساتھی ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو منتظمین ہیں کہ انہوں نے اس اہم قومی مسئلے ہے۔ قاتل کی طرفدار کا کہنا ہے کہ اس نے مقتول کے کاندھوں پہ کبھی سر نہیں دیکھا۔ یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو اتنی بات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ سب کو دکھ ہے، کرب ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ میں مختصراً اس مسئلے کی کچھ بنیادی پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر بات ہوتی ہے بات کہ ریاست یہ کر رہی ہے، ریاست وہ کر رہی ہے۔ ریاست بھی مسنگ ہے، میں آپ کو یہ بتانا آیا ہوں، ریاست نہیں ہے۔ ایسے دیکھیں نا، 3000 سال سے ریاست کی تاریخ کیا ہے؟ مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ 19ویں صدی کے بعد تسلیس، ٹرائکاٹومی آف پاور، چیکس اینڈ بیلنسز۔ لیکن وہ کہاں ہیں پاکستان میں؟ وہ تو ایک ادارے نے یا ایک محکمے نے ریاست پر قبضہ کر لیا، ریاست بھی مسنگ ہے۔ عدلیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ، یہ کٹ پتلی انتظامیہ کو چاہ رہے، آپ کیا انتظامیہ کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ یونان میں ارسطو جب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا تو انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے گیا۔ راستے میں انہوں نے ایک خاتون کو ایک قبر پر بین کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے خاتون سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک شیر نے میرے بھائی کو مار کھایا ہے اس لیے اس قبر میں۔ تو انہوں نے تسلی دی اس کو، اس نے کہا کہ نہیں، یہی شیر میرے باپ کو بھی مار کھا چکا ہے۔ تو ارسطو نے اسے کہا کہ آپ لوگ اگر اس شیر کا بندوبست کریں، درندے کا نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ اس لیے کہ یہاں میرے باپ کہتے تھے کہ یہاں ظالمانہ نظام نہیں ہے، ٹیرنی، جس کو ظالمانہ مستبد نظام نہیں ہے۔ تو ارسطو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ لکھیں کہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ آدم خور درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نے اغوا کیا ہے، انہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں سیدھی بات کہنی چاہیے، یہاں پہ فوج کی حکومت ہے، جرنیلوں کی حکومت ہے، جرنیل شاہی ہے، سول حکومتیں دکھاوے کے لیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نہ عدالتیں مانتے، لیکن مشرف کو عدالت سے سزا ہو گئی ہے۔ جنرل مشرف آئین کو پامال کرنے میں، جنرل مشرف کہاں ہے؟ مجرم، عدالت سے سزا یافتہ مجرم کہاں ہے؟ اس کو کون بچا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وردی والے ہیں، وردی والوں پر آپ وقت میں نہیں چلا سکتے۔ دیکھیے، ہیومن رائٹس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ کمیٹی میں بہت اعلیٰ قانون دان اور انسانی حقوق کی طرفدار رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب اور دوسرے بہت سارے خواتین حضرات تھے۔ انہوں نے، ہم سب نے 2013 اور 2014 میں اس مسئلے پر تحقیق کی، اور اس مسئلے کو ہم نے پوری طرح کھنگالا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی، ہم نے حکومت سے کی اور ہم نے سینٹ میں پیش کی، سینٹ نے اس کو منظور کیا۔ اس میں ہم نے کہا کہ آپ قانون بنائیں، کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم نے یہ وزارت دفاع کو خط لکھا، آرڈیننس کی، کئی مہینے تک ہم نے انتظار کیا کہ وہ جواب دیں گے، جواب نہیں دیا۔ تو اس وقت میاں نواز تھی، ان پر واجب وہ 60 دن میں یا یہ قانون بنائیں یا 60 دن کے اندر جواب دیں کہ چاہتے۔ انہوں نے ایک بھی نہیں کیا، وہ خاموش رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا تو بس یہ مسئلہ، میں ریٹائر ہو گیا 2015 میں، لیکن ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، دوسرے نے دوبارہ اس کو اٹھایا، رضا ربانی صاحب نے بنائی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب تشریف لے گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کمیٹی بنائیں، پارلیمنٹری کمیٹی، تو